تقدیر اور آخرت، زندگی اور موت کا ایک وقت مقرر ہے جسے کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ اللہ تعالی نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 246 اور 247 میں ہماری رہنمائی کے لیے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد رونما ہوا۔ سورہ البقرہ نمبر 246۔ الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی اللہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے حضرت موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو طے کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم رائے خدا میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے نکال دیے گئے ہیں اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند شخص کے سوا سب پھر گئے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اس کے بعد البقرہ 247 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمُ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ حَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قال ان اللہ اصطفاه علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ خدا نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہ کا حق کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ خدا نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور جسمانی طاقت بھی عطا کی ہے، اور خدا کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے، اور وہ بڑا کشائش والا اور دانا ہے۔ یہ بات قابل افسوس ہے کہ امیروں نے غریبوں پر حکومت کرنا اپنا پیدائشی حق سمجھ رکھا ہے۔ انہوں نے اس حقیقت کو بالکل فراموش کر دیا کہ اصل بادشاہی اور حکومت صرف اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنے انعامات و کرامات کی بارش کر سکتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے طالوت کو علم اور جسمانی طاقت عطا کی تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کر سکیں۔ پس علم دولت سے زیادہ اہم ہے، علم دولت سے زیادہ اہم ہے۔ یاد رکھیے، یہ ضروری ہے کہ آدمی اپنا فرض بخوبی ادا کرنے کے لیے جسمانی اور ذہنی طور پر تندرست ہو۔ وہ مال و دولت کے نشے سے صحیح طور پر حکومت نہیں کر سکتا۔ بنی اسرائیل کی قوم نے مایوس ہو کر
اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمیں طالوت کے بارے میں کوئی معجزہ دکھائیے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ طالوت واقعی اللہ کے سچے نمائندہ ہیں۔ سورہ البقرہ نمبر 248۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَاتَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ یہ نشانی دیکھنے کے بعد بھی بنی اسرائیل کے اس گروہ میں سے چند ہی افراد اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے۔ ان میں سے بہت کم لوگ سنجیدہ طور پر اور باقی صرف خانہ پوری کے لیے تیار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک مخصوص طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ یہ امتحانات کیا ہیں؟ ان کی تشریح اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی۔ سورہ البقرہ 249۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ خدا ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے تو خیر۔ جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہوئے تو کہنے لگے آج ہم میں اور طالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ لیکن جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو خدا کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے اور خدا استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان چند مخلصین نے اپنی اس سوچ پر فخر نہیں کیا بلکہ نہایت عاجزی سے اللہ تعالی سے دعا کی۔ البقرہ 250۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا
وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس لشکر کے مقابلے میں آئے تو خدا سے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر۔ اللہ تعالیٰ نے نہر کے امتحان کے ذریعے سچے اور کمزور ایمان والوں کے درمیان تمیز قائم کی۔ چند سچے لوگوں نے نہ صرف یہ کہ دوسروں کے سامنے اللہ کی برتری اور طاقت کا ثبوت پیش کیا بلکہ اللہ کے روبرو اپنی عاجزی کا اظہار بھی کیا۔ لہذا مومن کو اپنے تقوی اور پرہیزی پر غرور کرنے کی اجازت نہیں۔ اور اس اخلاص اور تقوی کا نتیجہ کیا نکلا؟ سورہ البقرہ نمبر 251۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ تو طالوت کی فوج نے خدا کے حکم سے ان کو شکست دی اور داؤد علیہ السلام نے جو کہ ابھی پیغمبر نہیں تھے جالوت کو قتل کر دیا، اور خدا نے اس کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہ سکھایا، اور خدا لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے ہٹاتا نہ رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا، لیکن خدا تمام جہانوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ مندرجہ بالا آیات میں لفظ بہت کم 3 بار استعمال ہوا ہے۔ پہلی بار جب جنگ میں شامل ہونے کی تجویز ان کے سامنے رکھی گئی تو بہت کم لوگ سامنے آئے، پھر بہت کم لوگوں نے نہر کا پانی نہیں پیا۔ ان بچے ہوئے لوگوں میں سے بہت کم لوگوں نے جالوت کی زبردست طاقت سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا، اور آخر میں انتہائی قلیل تعداد میں وہ لوگ سامنے آئے جن کا تقدیر اور آخرت پر کامل یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کو کامیابیوں سے سرفراز کیا بلکہ اقتدار کے ساتھ ساتھ مختلف علوم کی دولت سے بھی نوازا۔ دانائی اور حکمت کا انعام ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سورہ البقرہ نمبر 269۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ یہاں یہ بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی خاص صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے۔ انہوں نے کئی جنگیں لڑیں، ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں تھا جس پر زخم کا نشان نہ ہو۔ وہ شہید ہونا چاہتے تھے، لیکن ان کا انتقال ہوا ان کے اپنے گھر میں اپنے بستر پر۔ بس زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم تقدیر اور آخرت پر پختہ ایمان رکھیں، پھر انشاءاللہ آپ کامیاب و کامران ہوں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی تقدیر اور آخرت پر ہمارے ایمان کو تقویت دے۔ آمین ثم آمین۔